شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 27 قول فما خطبکم، اور پارہ تو آغاز ہوتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے 37 انشاءاللہ تعالی، لیکن کل ہم نے اپنا پارہ 26 جو ہے اس میں سورہ زاریات کو میں نے سٹارٹ نہیں کروایا تھا، وہ انشاءاللہ تعالی ایک تسلسل قائم رکھنے کے لیے آج ہم 26ویں پارے کے اینڈ یعنی سورہ زاریات سے ہی آغاز کریں گے اپنے پارے کا انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اپنے اس پارے کے لیے بھی کہ یا رب ہمارے لیے اس پارے کا فہم جو ہے اس کو آسان کر دینا، اس کو پھر ہمارے لیے عمل آسان کر دینا اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ جی، سورہ زاریات ہمارے پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 31-37 سے، لیکن کل میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں پارہ 26 کے ساتھ ہی. تو آج ہم سورہ زاریات سے آغاز کریں گے اپنے آج کے فرسٹ سیشن کا یعنی کہ پارٹ فرسٹ کا. اس سے پہلے 26ویں پارے کے کچھ اہم نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کرو، اس میں بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو جس میں شفا ہے. اور جیسا کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ جب میں نے آپ کا یہ گروپ بنایا المدرسہ ام علی شان کے نام سے، یہ آپ کا مدرسہ سٹارٹ کیا، تو سب سے پہلا جو مقصد تھا میں نے آپ کو یہی بیان کیا تھا کہ ہم نے ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرنا، اور ہم نے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے. تو آج ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی کیا ہے، زبانوں کو شفا ہے. پھر ہم نے اس میں ایک اور بات یہ بھی سیکھی ہے کہ قرآن کو غور سے سنیے اور سمجھنے کے بعد ہی ہم دوسروں کو اس کو پہنچا سکتے ہیں. یعنی اس کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ضروری بات کیا ہے، قرآن مجید کو غور سے سنا جائے، پوری سمجھ حاصل کی جائے، اور پھر اس کو اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ شیطان انسان کو علم کے راستے سے روکتا ہے. وہ کس طرح سے روکتا ہے؟ کبھی اس کے اندر فرقہ وارانہ باتیں ڈال دے گا، کبھی اس کو کسی اور طرح سے ورغلا دے گا، کبھی اس کو علم کی بجائے نماز اور عبادت میں لگا دے گا. یعنی نیکی کے ذریعے سے بھی وہ روکتا ہے، عبادت کے راستے بھی وہ لگا کے انسان کو روکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لو، آپ قرآن پڑھ لو، اتنا وقت ایسے ہی ضائع کرو گی اس کلاس میں. تو اس طرح سے بہت طریقے ہوتے ہیں کہ جو علم سے بھی وہ روکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایک اور بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور مسکرانا بھی صدقہ ہے. جنت صرف خواہشات سے نہیں ملتی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے. کبھی ناپسندیدہ حالات سے بھی بہت پسندیدہ نتائج نکل آتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.
پھر اس کے ساتھ ہمیں اخلاقی اور معاشرتی بہت سارے خوبصورت احکامات بھی پتہ چلے اس بارے میں۔ سورۃ الذاریات سے ہمارا آج کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ علم کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ طالب علم کا قرآن کو سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے جانا بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یعنی ساری عمر علم کے راستے میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز و معانی کا واقعہ ہونا جو ہے وہ مناسب ہوا ہوتا ہے۔ واللہ المستعان، اللہ رب العزت جو ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن انسان قرآن کا فہم حاصل ہی نہ کرے، اس کے لیے جستجو ہی نہ کرے، تو کتنی حسرت ہے، کتنا خسارہ ہے ایسے انسان کے لیے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا، کچھ سمجھیں آپ؟ کیا ایک شخص جو بہت پڑھا لکھا ہے، یعنی ہائیلی ایجوکیٹڈ جسے کہتے ہیں، ساری زندگی پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے، طرح طرح کے علوم و فنون سے وہ واقف ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو قرآن ہی نہیں پڑھا، نہیں جانا تو قرآن ہی نہیں جانا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے دل پر اس نے کچھ اثر کیا، اور اس کے بغیر ہی دنیا سے وہ چلا گیا۔ آپ سوچئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو انتہائی درجے کے تعلیم یافتہ ہوں، لیکن قرآن کو عربی میں بھی نہیں پڑھنا جانتے، نہ ہی اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کا خیال آیا، نہ ہی کبھی اس کا خیال کسی نے دلایا۔ تو ہم دوسروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ یہاں ضرور لینا چاہیے کہ جتنا وقت میں نے دنیا کی تعلیم کو دیا، جتنا مال میں نے اس میں سے خرچ کیا دنیا کی تعلیم کے لیے، جتنی اوقات اس کام کو لگائے، جتنی انرجی میں نے اس میں صرف کی، جتنی راتیں جتنے دن دنیا کی تعلیم کے لیے جاگے، اس کے مقابلے میں قرآن کو میں نے کتنا وقت دیا ہے۔ اور اگر اس کا 10واں حصہ بھی دے تو عام طور پر سب لوگ کہتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارے کام سے گئے، یعنی اب یہ ان کی الگ دنیا ہو گئی ہے، اب یہ دن رات قرآن ہی اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایسی ناقدری، حالانکہ ہمیں اپنی زندگی میں اہم اس چیز کو رکھنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہے، تو ہم ان باتوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں کامل سالم جو ہے وہ فہم عطا فرمائے۔ اس قرآن کے ذریعے سے آغاز کریں گے ہم سورہ ذاریات سے ہیں انشاءاللہ تعالی، جو کہ ہماری سورہ ذاریات بھی مکی صورت ہے، اور اس کے 3 ہی رکوع ہیں، 60 آیات ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ الذاریات سے مراد بکھیرنے والی، پراگندہ کرنے والی، گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں، بھاری بوجھل جو اٹھانے والی ہوتی ہیں، وہ مراد ہوائیں ہیں جو سمندروں سے لاکھوں ٹن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، حکم یعنی بارش تقسیم کرتی ہیں۔ مفسرین کی رائے کے مطابق ان دونوں سے مراد بھی ہوائیں ہیں، یعنی یہی ہوائیں پھر بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر اللہ کے حکم کے مطابق ہی جہاں جتنا حکم ہو پانی تقسیم کر دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ذاریات کے آغاز کے ساتھ ہی اپنا یہ 26واں پارہ بھی تکمیل کریں گے، اور آگے ہمارا ساتھ ہی آغاز ہو جائے گا آج کا پارہ قال فما خطبکم کو۔ ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الذاریات کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ سے بیان کر دوں کہ یہ سورت کا آغاز جو ہے 4 قسموں سے ہو رہا ہے۔ اس انداز سے شروع ہونے والی یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے۔ اس سے پہلے 23 جو تھی وہ یعنی 23 پارہ میں 23ویں پارے میں سورہ صافات تھی، جس کے آغاز میں بالکل اسی انداز میں 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر نظر آتے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ سورۃ الصافات کا تعلق سورتوں کے جس گروہ سے ہے اس گروپ کا مرکزی مضمون توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کے آغاز کی 3 قسموں کی مقسم علیہ کا تعلق بھی توحید سے ہے۔ ان الہکم لواحد، یعنی خلاصہ کلام ان کا کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور یہ تاکیدی جملہ بیان کیا گیا ہے۔ زیر مطالعہ گروپ کی صورتوں کا مرکزی مضمون چونکہ انذار اور آخرت ہے، اس لیے سورۃ الذاریات کی قسموں کے بعد قیامت اور جزا اور سزا کے واقع ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔
انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جس طرح سورۃ الصافات کی قسموں کے بارے میں تقریباً سب علماء تفسیر کا اتفاق ہے کہ وہ قسمیں فرشتوں کے بارے میں ہیں، اسی طرح سورۃ الذاریات کی قسموں کے بارے میں بھی تقریباً سب مفسرین متفق ہیں کہ ان میں ہواؤں کا ہی ذکر ملتا ہے۔ تو جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں جو کبھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، کبھی ہلکے جھونکے نباتات اور حیوانات کے لیے فرد بخش لے کر آتی ہیں، کبھی ہوائیں جو ہیں وہ بارش کی مراد ان سے ہو جاتی ہے اور کبھی وہ ہوائیں طوفان وغیرہ بھی لے کر آتی ہیں۔ تو ان آیات میں ہواؤں کی قسمیں کھا کر ان کے ذریعے طے پانے والے بعض امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل کائنات کے محکم نظام پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر انسان اس بارے میں غور و فکر کرے گا تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ آغاز کرتے ہیں اپنا سورۃ الذاریات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک۔ الحمدللہ۔ سورہ ذاریات کا آغاز کرتے ہیں جو کہ مکی صورت ہے، اس کے 3 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے، پھر بوجھ اٹھا کر لانے والی ہیں، پھر نرمی سے چلنے والی ہیں، پھر اللہ کے امر کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے اور جزا اور سزا ضرور واقع ہو کر رہیں گے۔ اور قسم ہے جالی دار آسمان کی، یقیناً تم لوگ ایک جھگڑے کی بات میں پڑ گئے ہو۔ اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہو جائیں یہ اٹکلیں دوڑانے والے، یعنی ان آیات سے کون منہ پھیرتا ہے؟ جو پھیرا گیا ہے، جسے اللہ کی طرف سے گمراہ کر دیا گیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اسی کا ذکر ہے۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکلیں دوڑانے والے جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا وہ جزا اور سزا کا دن، جس دن یہ لوگ آگ پر سینکے جائیں گے۔ اس دن ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پھر ساتھ ہی متقیوں کے لیے جزا بھی لکھ دی گئی ہے۔ یقیناً اہل تقوی باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے، وہ شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ وہ جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ سب کچھ تشکر کے ساتھ لیتے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ رات کو تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ یہ ہیں متقین کی صفات۔ راتوں کو کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اور ان کے اموال میں سائل اور محتاج کا حق ہوا کرتا ہے۔ یعنی وہ مال صرف خود نہیں کھاتے پیتے رہتے، جتنا بھی ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں سے ہر مانگنے والے اور ہر محتاج کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور زمین میں ہر چار طرف نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، یقیناً یہ حق ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم بات چیت کر رہے ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پہ پھر اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی جواب میں سلام کہا، اور دل میں کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں، کیونکہ وہ 2 فرشتے تھے جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، جو قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اولاد کی خوشخبری، یہاں پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا خوبصورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پتہ چلتی ہے کہ گھر مہمان آئے تو فوراً ہی اہتمام کیا۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک بھنا ہوا
موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان کی طرف سے دل میں اندیشہ محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، اور انہوں نے اسے بشارت دی ایک صاحب علم بیٹے کی۔ سبحان اللہ، یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت صاحب علم بیان کی جا رہی ہے۔ اس پر اس کی بیوی سامنے آئی بڑبڑاتی ہوئی، اور اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی بڑھیا بانجھ ہے، بچہ جنے گی کیا؟ انہوں نے کہا ایسا ہی فرمایا ہے آپ کے رب نے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا 26ویں پارے میں جو سورہ زاریات کا آغاز ہوا تھا۔ تو آگے ہم اب آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ 27 قال فما خطبکم سے، آیت نمبر 31 سے آغاز ہوگا ہمارے اس پارے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت میں تکمیل کروں گی، اور اس کے بعد ہم اس پارے کا خلاصہ مزید حصے کا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ایلچیو، اے بھیجے ہوئے، پھر آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی، یعنی یہ عذاب لے کر آئے تھے جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے نکال لیے ہیں جو بھی اس بستی میں تھے اہل ایمان، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے کسی کو مسلمانوں سے، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے اسے بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر، تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں اور کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ سو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور انہیں پھینک دیا سمندروں میں، اور ملامت زدہ تھا۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا چھوڑ دی تھی جو ہر خیر سے خالی تھی، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے تم فائدہ اٹھا لو دنیا کی نعمتوں سے، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا، تو ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہی نہ، اور نہ ہی اس قابل رہے کہ بدلہ لیتے۔ اور قوم نوح کو بھی، استغفر اللہ العظیم، تمام قوموں کو تذکرہ ایک صورت کے بیچ میں ایک نئے انداز میں اور بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ آغاز میں ہی ہواؤں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے قیامت کے کچھ منظر پیش ہو رہا ہے نا، کہ یہ واقعہ جو ہے یہ وعدہ ہے، سچ ہونے والا ہے تم امت پر بھی، اب یہ بات آنے والی امتوں پر بھی یہ دن آنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے راہ اختیار کرنی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہم نے پکڑا، یقیناً وہ بڑے ہی نافرمان لوگ تھے، اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں، اور ہم زمین کو ہم نے فرش بنا دیا مانند کس کے؟ بچھونے کے، اس طرح بچھا دیا، بس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں ہم، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کر لو۔ تو دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ یہ سارے تذکرے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ بس اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف اختیار کرو رجوع کرنے کا راستہ، یقیناً میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ نذیر مبین ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ نہیں آیا تھا ان سے پہلے کوئی لوگوں کے پاس کوئی رسول، مگر انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے اس کی؟ یعنی اس طرح لگتا ہے جیسے اگلے لوگ پچھلوں کو نصیحت کر کے جاتے ہوں کہ تم بھی اسی طرح سے پیغمبروں کو رد کرنا، اسی طرح ایک ترتیب چلتی آ رہی ہے، لوگ اسی طرح انکار کرتے آئے، بلکہ یہ ہے ہی سرکش لوگ۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ تذکیر کرتے رہیے ایسوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ۔ پھر کیا حکم ہے؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نفع کن کو دیتی ہے؟ آپ تذکیر کرتے رہیے، کیونکہ یہ تذکیر جو ہے، یہ نصیحت کرنا اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے،
اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام و صفات دیکھیے، لائن سے آ رہے، رزاق بھی اور ذو القوۃ المتین بھی۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، سو یہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بار بار تاکید کر کے کیا فرما دیا کہ انسان اس عذاب کا شکار ہو کر رہے گا۔ بہتر کیا ہے کہ کفار و مشرکین کی طرح بدعمالیوں کا لبادہ جو ہے وہ مت اوڑھو اور اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو بھی آپ کے پاس نبی بھیجے گئے ہیں جو وہ احکامات لے کر آئے ہیں ان کی طرف چلو، کیونکہ یہ وعدہ جو ہے یہ سچ ثابت ہونے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، آیت نمبر 60 پر سورۃ الذاریات ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کریں گے اپنا پارہ 27 کے مختصر خلاصے کا۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ سے خلاصہ بیان کروں گی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ترجمے کی طرف جائیں گے اپنے اگلے سیشن میں انشاءاللہ پارٹ 2 میں۔ سورۃ الطور، سب سے پہلے ہم سورۃ طور سے آغاز کرتے ہیں خلاصے کا اس پارے کے۔ قال فما خطبکم، پارہ 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکہ معظمہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الزامات اور شبہات کی مہم بڑے زور و شور سے شروع کر رکھی تھی۔ اس کے پہلے رکوع میں آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات میں آخرت کے امکان اور وجوب اور وقوع کے دلائل دیے جا چکے ہیں اور ابھی مزید بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق کی قسم کھانے کے بعد پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ پھر بتایا گیا کہ جب وہ آئے گی تو اس کو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوگا، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے رب سے انعامات حاصل کریں گے۔ دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ مخالفین کے الزامات اور اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی دعوت اور تذکیر کے کامیاب کام کو جاری رکھیے اور صبر کے ساتھ مزاحمتوں کا مقابلہ کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ ہماری نگہبانی میں ہیں۔ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح کے ساتھ وہ قوت حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 48 میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور یہاں پہ تذکرہ فرما دیا کہ جب تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی تسبیح کر کے اٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل و قال ہوئی ہو، یعنی سنی سنائی باتیں، گپ شپ، بحث مباحثہ، تکرار، جو کچھ ہوا ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس میں ہوئی ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، کہ اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ پھر جب سو کر اپنے بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرو، یعنی حمد و تسبیح کا پھر حکم کس اوقات میں ہے کہ جب پہلا مجلس کا، دوسرا یہ کہ سو کر اٹھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے اور یہ تعلیم دیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے اللہ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی تدبیر اور کوئی قوت اللہ کے بغیر کارگر نہیں ہے۔ تیسرے اوقات حمد و تسبیح کے یہ بیان کیے گئے ہیں جو کہ ہماری صورت کی تکمیل ہوگی یہاں پر۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر لیا کرو، اور اس کے ساتھ آغاز کرو، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نماز کا آغاز کرو۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے بعد ان الفاظ سے کیا جائے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس طرح سے جو اور دعائیں بتائی گئیں۔ پھر یہ کہ جب تم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے آغاز کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبوں کا آغاز حمد و ثنا سے فرمایا کرتے تھے، یعنی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ آغاز کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزید جو بیان ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ طور کمپلیٹ ہو جائے گی، اور پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ النجم کا۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی سورۃ النجم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم پاک میں قریش کے ایک مجمع میں سنایا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کی بغیر نہ رہ سکے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس واقعے سے پہلے 5 نبی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک مختصر سی جماعت حبش کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ پھر جب اسی سال میں یہ واقعہ پیش آیا تو حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ اسی شکل میں پہنچا کہ کفار مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ خبر سن کر ان میں سے کچھ لوگ شوال یعنی 5 نبی میں مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی اسی طرح چل رہی ہے۔ آخرکار دوسری ہجرت حبشہ پیش آئی جس میں پہلے سے زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد 5 سال تک نجی اور مخصوص مجلسوں میں اللہ کا کلام سنا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے تھے۔ اس پوری مدت میں کسی مجمع عام میں کلام سنانے کا موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ کفار مکہ شدید مزاحمت کر رہے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت دین کی تبلیغ اور قرآن کی تاثیر غضب کا اثر رکھتی ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے جو قرآن سن لیتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کفار کی پوری کوشش تھی کہ لوگوں تک آپ کی دعوت نہ پہنچے، اس کے لیے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ آپ بھٹک گئی ہیں، بہک گئی ہیں، اور انہوں نے نعوذ باللہ اس قسم کی بہت ساری باتیں کی۔ اور انہوں نے ایک چال یہ بھی چلی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوں تو خوب شور مچاؤ تاکہ شور میں آپ کی آواز دب جائے اور عوام تک آپ کی بات نہ پہنچ سکے۔ ان حالات میں ایک روز حرم میں قریش کے ایک بڑے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکایک تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت آپ کی زبان مبارک پر اللہ کے حکم کے ساتھ سورہ نجم جاری ہو گئی۔ اس کلام کی تاثیر کی شدت کا یہ حال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سنانا شروع کیا تو مخالفین کو شور مچانے کا ہوش نہ رہا، اور خاتمے پر جب آپ سورت کی تکمیل کرنے لگے، آپ نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی سب سجدے میں گر گئے۔ بعض میں وہ سخت پریشان ہوئے کہ اور لوگوں نے بھی خوب تانے دیے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے سے منع کرتے ہو اور خود کان لگا کر سنتے ہو اور سجدہ بھی کر دیا۔ پھر کفار نے یہ بات بنا کر اپنا پیچھا چھڑایا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دیویوں کو بلند مرتبہ تسلیم کر لیا ہے۔ یہ انہوں نے صریح جھوٹ بولا۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے کلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی سے متاثر ہو گئے تھے۔ تو اس کا موضوع اور مضمون کچھ اس طرح سے ہے۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کر کے کفار مکہ کو اپنے رویے کی غلطی پر متنبہ کیا گیا ہے۔ آغاز میں فرما دیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے تمہیں یہ قرآن نہیں سنا رہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب اور متعمد فرشتوں کے ذریعے سے ان پر نازل کیا ہے۔ اس کی تمام باتیں حقیقت پر مبنی اور اٹل ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کی جو بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں وہ سرتاسر حقیقت ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو باتیں تم کرتے ہو وہ سراسر ظن اور گمان پر مبنی ہیں، ان کا حقیقت یا علم و دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں توحید کو واضح کر دیا گیا۔ پھر آخری رکوع میں فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کی بھی یہی تعلیمات تھیں جو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہی تمہارا خالق اور مالک اور پروردگار ہے۔ اس نے جس طرح پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ تم اس کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ ملے گا، جسے اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اس گھڑی سے پہلے پہلے تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اس پر تعجب نہ کرو بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے بلکہ رونے کی چیز ہے۔ غفلت سے نکلو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہو جائے گی اور پھر آگے ہم آغاز کریں گے سورت القمر کا۔ اس سورت میں شق القمر کے واقعے کا ذکر ہے۔ محدثین اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں مینا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ اس سورت میں کفار مکہ کی سردرمی اور ضد پر ملامت کی گئی ہے جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں شروع کر رکھی تھی۔ ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا گیا تھا کہ قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ قریب آ گئی ہے۔ لوگوں نے شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چاند ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا، اس کے 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ ہو کر اتنی دور چلے گئے تھے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا تھا۔ پھر آن کی آن میں وہ دونوں باہیں مل گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا دیکھو اور گواہ رہو، مگر کفار نے اسے جادو قرار دیا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ سورت کے آغاز میں فرمایا کہ یہ لوگ نہ صریح نشانیاں دے کر ایمان لاتے ہیں، نہ گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، تو کیا یہ اس وقت مانیں گے کہ جب یہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے؟ اس کے بعد پھر اگلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا اور اپنی اس کفر کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہوئے۔ ایک ایک قوم کا قصہ بیان کر کے اس کے بعد پھر بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کا آسان ذریعہ ہے، اس سے نصیحت حاصل کر کے ان عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ آخر میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے سخت تنبیہ کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ہمارا قانون مکافات عمل سب کے سب یکساں ہیں، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، گناہ گاروں کے لیے سخت عذاب ہے اور پرہیزگاروں کے لیے انعامات ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ قمر جو ہے تکمیل ہوگی اور سورۃ الرحمن کا آغاز کریں گے ہم۔ اس سورت کا نام کا اس کا موضوع ہے اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس سورت میں شروع سے لے کر آخر تک رحمان کی رحمت کے ثمرات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ علماء تفسیر اس سورت کو مکی قرار دیتے ہیں۔ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپس میں کہا کہ قریش نے کسی کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے نہیں سنا، ہم میں سے کون ہے جو ان کو ایک مرتبہ کلام پڑھ کر سنا ڈالے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے، ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ کام کر لینے دو، میرا محافظ اللہ ہے۔ پھر وہ دن چڑھے حرم پہنچے اور پورے روز سے سورۃ الرحمن پڑھنی شروع کر دی۔ قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرواہ نہ کی، پڑھتے جاتے تھے اور پٹتے جاتے تھے۔
جب تک ان کو ہوش رہا پڑھتے چلے گئے۔ آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، ساتھیوں نے کہا کیا ہمیں اسی بات کا ہی ڈر تھا؟ انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کر یہ دشمن خدا میرے لیے کبھی اتنے ہلکے نہ تھے۔ تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤں؟ سب نے کہا پھر بس اتنا کافی ہے، جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے سنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الرحمن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ جواب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں اللہ کی اس ارشاد پر پہنچتا تھا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس جواب میں وہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اس صورت میں جن و انس دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شانوں اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے رحمان ہونے کی حیثیت سے اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے۔ یہ قرآن بھی اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو علم البیان سے نوازنا بھی اسی کی رحمت کا مظہر ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا ہے اور ایک اس کو بیان کرنے کا انداز اللہ رب العزت کسی کو سکھا دے خوبصورت انداز میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ الغرض کائنات کی تمام چیزیں جو انسانوں اور جنوں کے لیے تسخیر کی گئی ہیں اسی کی رحمت سے ہیں۔ یہ دونوں ذی العقول اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں۔ آخرت کا ظہور اور اس میں عدل و قسط کا قائم ہونا بھی اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ بس انسانوں اور جنوں دونوں کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں عدل اور قسط کے ساتھ تجاوز نہ کریں، یعنی انصاف پر مبنی زندگی بسر کریں۔ عدل جو کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بنیادی مظہر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں مخلوقات صرف اللہ کی بندگی اختیار کریں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار دونوں گروہوں کا جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے، تم کیوں کر اپنے پروردگار کی نافرمانی اور ناشکری کے مرتکب ہو سکتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم عاجز اور فانی ہو، صرف اللہ کی ذات غنی اور مطلق اور لافانی ہے۔ تمہیں اللہ کے حضور ضرور پیش ہونا ہے اور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ نافرمانوں کو سزا مل کر رہنی ہے اور فرما برداروں اور شکر گزاروں کو انعامات سے نوازا جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہاں پہ ہماری سورہ رحمان تکمیل ہوتی ہے اور سورہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں خلاصہ آپ سے بیان کروں گی۔ مفسرین کے مطابق یہ سورت سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی تائید اس قصے سے بھی واقع ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی آمد کی آہٹ سن کر قرآن کے اوراق چھپا دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے آئی تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ بہن کا سر پھٹ گیا۔ ان کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ندامت ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جس کو تم لوگوں نے چھپا دیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ تو بہن نے کہا کہ آپ اپنے شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں، اور سورۃ الواقعہ کی آیت پڑھی لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور صحیفے کو لے کر پڑھا اور ایمان لے آئے۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے یعنی 5 نبی سے پہلے سورۃ الواقعہ نازل ہوئی۔ اس سورت کا موضوع آخرت ہے۔ آخرت کے بارے میں کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے، جبکہ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گی۔ دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب دینا، جنت اور دوزخ، یہ سب کہانیاں ہیں، خیالی باتیں ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی اور یہ واقعہ پیش آئے گا، جیسے کہ آپ سورت کا نام ہی دیکھ رہے ہیں واقعہ ہے، تو قیامت کے برپا ہونے کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے واقعہ، تو کوئی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ کسی میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دے۔ سب انسان بے بس ہوں گے۔ اللہ تمام انسانوں کو بیک وقت پیدا کر کے 3 گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ ایک سابقون جو دنیا میں نیکی کرنے میں پیش رہتے تھے، دوسرے عام صالح لوگ،
تیسرے وہ لوگ جو مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ کرتے رہے۔ ان تینوں گروہوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کا تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر گھمنڈ میں آ کر چاہے کتنی ہی منمانیاں کر لے، موت کا وقت اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اے انسان، تیرے ماں باپ، تیری اولاد، تیرے جگر گوشے، تیرے پیارے تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، تو بے بس دیکھتا رہتا ہے، تو ان کو بچا نہیں سکتا۔ اور اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آخرت اور حساب کتاب نہیں ہے، تو پھر ان کو کیوں نہیں بچا لیتا؟ تو مانے یا نہ مانے، ہر انسان مرنے کے بعد اپنے انجام کو دیکھ کر رہے گا۔ اس نوٹس کے ساتھ یہ ہماری سورۃ الواقعہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور آخری سورت اس پارہ قال فما خطبکم کی آغاز ہوگا سورۃ الحدید سے۔ یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، اور سخت بے سر و سامانی کی حالت میں اسلام کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس حالت میں نہ صرف جانی قربانی بلکہ مالی قربانی کی بھی اشد ضرورت تھی، اور اس صورت میں اسی مالی قربانی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اس صورت کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے۔ اسلام کے اس نازک ترین دور میں جبکہ اسلام کا کفار سے فیصلہ کن معرکہ برپا تھا، یہ صورت اس غرض کے لیے نازل فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس کے لیے اس صورت میں خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہ پیدا کرنے میں ابھارا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی ریوارڈ دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ان کا جذبہ ابھرے اور ان کو تسلی ہو جائے کہ ہمیں ہماری نیکیاں جو ہیں یہ رائگاں نہیں جائیں گی، بلکہ سابقون الاولون جنت کے اولین لوگوں میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے پہلے جو لوگ جہاد انفاق کریں گے وہ سابقون کے زمرے میں شامل ہوں گے، اور ان کا مرتبہ ان لوگوں سے اونچا ہوگا جو فتح مکہ کے بعد جہاد و انفاق کی سعادت حاصل کریں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا رہا ہے۔ تاہم تقرب الہی کے اعتبار سے دونوں میں جو فرق ہے وہ واضح ہے۔ اسی زمن میں ان مسلمانوں کو جہاد انفاق پر ابھارا ہے جو اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے، لیکن ایمان کے متفقات سے جو اسلام کے تقاضے تھے ان سے مستفید اچھی طرح سے نہ ہو سکے، اور ان سے آشنا ہونے کے سبب ان کے مطالبات پورے کرنے کے معاملے میں کمزور تھے۔ ان کو تنبیہ فرمائی گئی ہے اس صورت میں کہ اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کی ابدی اونچے درجوں والی جنت حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا تو یاد رکھو کہ بالآخر یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، اور تمہارا انجام وہی ہوگا جو کہ ان کا ہوا تھا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ قال فما خطبکم کا خلاصہ جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے، اور ہماری سورہ طور جو ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ سورہ طور کے بارے میں ذکر آ چکا ہے، میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 49 آیات ہیں۔ اس کا آغاز کرتے ہیں ان تمہیدی کلمات کے ساتھ کہ اس کی 5 آیات جو ہیں جو شروع کی ہیں ان میں آغاز میں 5 قسموں کا ذکر ہے۔ ان قسموں کے مفہوم کا تعین کرنا مشکلات القرآن میں سے ہے۔ سورۃ الطور، سورۃ الذاریات کے درمیان نسبت زوجیت اور گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ مثلا دونوں صورتوں کے آغاز کا اسلوب بھی ایک جیسا ہے، دونوں کے آغاز میں پے در پے قسمیں کھائی گئی ہیں، اور دونوں کی قسموں کا مقسم الہ بھی ایک ہے۔ سورۃ الذاریات کی قسموں کے بعد فرمایا گیا ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جبکہ سورۃ الطور کی قسموں کے مقسم الہ کا ذکر یوں ہوا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات میں جنت اور دوزخ کی کیفیات کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور بالکل اسی انداز سے یہ مضمون سورۃ الطور میں بھی آیا ہے۔ پھر سورۃ الذاریات کے دوسرے رکوع میں نہایت اختصار کے ساتھ انبار رسل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر تمام انبیاء کے تذکرے کے بعد ذکر کے بعد جبکہ سورۃ الطور میں اس کے مقابل تذکیر باللہ یعنی اللہ کی قدرتوں اور اس کی صفات کاملہ کا بھی ذکر ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنا سورۃ الطور۔ مختصر سی سورت ہے، اس کے 2 ہی رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے طور کی، واو یہاں پہ قسمیاں ہیں۔ قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں، اور قسم ہے آباد گھر کی، اور قسم ہے اونچی چھت کی، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہوگا رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہ ہوگا، جس روز کے آسمان بری طرح لرزے گا۔ دیکھیے زمین کا لرزنا تو ہم نے دیکھا ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو زمین کیسے لرز رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ تذکرہ ہے کہ جب آسمان لرزے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ طور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے۔ طور عام جو ہے یہاں پہ ذکر جو ہو رہا ہے، لیکن الطور سے مراد وہ خاص پہاڑ جو طور سینین ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اس بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ تورات پتھر کی تختیوں پر لکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جو اوراق کا ذکر یہاں پہ آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، جبکہ قرآن قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں باتوں میں یہاں پہ فرق کر لیجئے۔ یہاں پہ اوراق کا ذکر آیا ہے، ایک جو ہے وہ لکھی ہوئی تختیاں، وہ تو رات کا ذکر ہے، اور ایک جو ہے قرآن کا نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، قلب مبارک پر نازل ہوا تھا۔ یعنی وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں جن پر تورات کی عبارت تحریر تھی۔ گویا کہ یہ 3 قسمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے متعلق ہیں۔ کوہ طور پر آپ علیہ السلام کا مکالمہ الہی جو ہے اللہ سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ علیہ السلام کو ایسی کتاب عطا کی گئی جو کشادہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اور البیت المعمور سے بعض مفسرین بیت اللہ مراد لیتے ہیں، اس میں طواف اور عبادت کے لیے ہر وقت لوگ موجود رہتے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین کی رائے میں اس سے مراد خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے، جو ہر وقت معمور رہتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین کی رائے میں اس سے دنیا مراد ہے، جو طرح طرح کی مخلوق سے معمور، اور ذاتی طور پر یہاں پہ رائے جو اتفاق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد والی قسم اسی مفہوم سے مناسبت رکھتی ہے۔ پھر آگے آسمان سے مراد ہے، پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ دنیا کے گھر کی مانند ہے، جس میں انسان آباد ہیں، اور آسمان کی اس گھر کی چھت کی مانند۔ آگے پھر جو تمور السماء مورا، جو بحر مسجور کا ذکر آ گیا پہلے، اس میں اس سمندر کی وہ کیفیات مراد ہیں جسے ہم اپنی زبان میں موج زن، سمندر یا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ سمندر کو دیکھنے سے واقعتاً ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جوش سے ابل رہا ہو۔ بہرحال جیسا کہ پہلے بیان ہوا، ان قسموں کے معنی اور مفاہیم جو ہیں اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ البتہ ان قسموں کا مقسم علیہ وہی ہے جو کہ سورہ ذاریات کی قسموں کا ہے۔ اور آگے جو بیان ہوا آیت نمبر 7 میں، ان عذاب ربک لواقع، جہاں سے اب ہماری صورت کا تسلسل جاری ہوتا ہے، اس سے قیامت کا سخت دن مراد ہے، جس کے اٹل ہونے کی حقیقت کو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 47 میں یوم لا مرد لہ، جس دن لوٹایا نہ جا سکے گا کے الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے پہاڑوں کا بیان آ گیا کہ اس میں کوئی گرفت برقرار نہیں رہے گی، وہ بھی سب بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، اور آسمان جو ہے تو وہ لرزے گا۔ یہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوا تھا کہ جس روز آسمان بری طرح لرزے گا اور پہاڑ چل رہے ہوں گے جیسے چلا جاتا ہے، بس ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو خوش گپیوں میں مصروف کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے، یا تم دیکھ نہیں رہے ہو، اب داخل ہو جاؤ اس میں
خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو، یعنی اب تم اس کے اوپر ٹھہرو گے یا نہیں ٹھہرو گے، بس تمہیں داخل ہونا ہے۔ اب تمہارے حق میں برابر ہے، تمہیں بدلے میں وہی کچھ مل کر رہا ہے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہوگی، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ اور کھاؤ اور پیتے رہو رچتا بستا ان اعمال کا صلہ جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر جو پیچھے ہوں گے صف در صف، اور انہیں ہم بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، ایمان کے ساتھ ہی ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اس اولاد کو، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان اپنی کمائی کے عوض رہن ہوگا۔ ہم انہیں دیے چلے جائیں گے وہ پھل اور گوشت جس سے وہ چاہیں گے، اس میں وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے وہ جام جن کے مشروب میں نہ تو کوئی شراب ہوگی، نہ کوئی بےہودگی ہوگی، نہ ہی کوئی گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات، اور نہ ان پر گردش میں رہیں گے نوجوان لڑکے ان کی خدمت کے لیے۔ وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ موتی ہوں غلاموں میں رکھے ہوئے۔ اب یہ جنتیوں کا مقام بتایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے جو آسائشیں ہوں گی، جیسے آج یہاں ہمارے آگے پیچھے ویٹرز ہوتے ہیں، اس طرح سے وہاں پہ غلمان ہوں گے جو ان کے آگے پیچھے طواف کر رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، اور جیسے کوئی موتی ہوتے ہیں غلافوں کے اندر رکھے ہوئے، ایسے غلافوں کے اندر پڑے ہوئے نفیس موتیوں کی مانند، یعنی اتنے خوبصورت نوجوان ہوں گے جو ان کے خاطر خدمت ہوں گے۔ اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، یعنی اپنی یہ جو آج تقویٰ کی جو روش اختیار کی ہوئی زندگی ہے نا، اس کا وہاں پہ اظہار کریں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ ہم وہاں پر ڈر ڈر کر رہتے تھے، تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر اور ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے۔ یقیناً ہم پہلے سے اس کو پکارا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بر الرحیم بیان کیے گئے ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ نصیحت کرتے رہیے، بس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنوں ہیں، یعنی لوگ آپ کو بے شک کہتے رہیں آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنوں ہیں، کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم منتظر ہیں گردش زمانہ کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہیے کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں، یا یہ ہیں ہی سرکش، یعنی یہ سرکش لوگ ہی ہیں، یہ ہٹیں کہ نہیں اپنے کہنے سے؟ کیا ان کا کہنا یہ کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، تو وہ لے آئیں اس جیسی کوئی ایک بات اگر وہ سچے ہیں۔ یہ آیت میں جو پہلے ہم چیلنج پڑھ چکے ہیں، پہلے ایک آیت کا، پھر آیت کا کچھ حصے کا، پھر اسی طرح سے 10 آیات کا، پھر پوری سورت کا چیلنج، اور یہاں پہ پھر آیت جیسی کوئی ایک بات اگر وہ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت چیلنج کر رہے ہیں، کیا یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود بن گئے ہیں، یا یہ خود ہی خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے بنایا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یقین ہی نہیں رکھتے یہ۔ کیا ان کے قبضے قدرت میں آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا یہ دروغہ لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ آسمان کی خبریں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لائے۔ کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں؟ کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ کے لیے وہ بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر یہ ساری باتیں دی جا رہی ہیں کہ ان سب لوگوں سے آپ ایسے کہیے، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو یہ کافر خود ہی چال کا شکار ہو گئے ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ پاک ہے اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو شرک کر رہے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا تو کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے تہ بر تہ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوڑے رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان پر بجلی کڑک گرے گی، جس دن ان کی چالیں ان کے کسی کام نہ آ سکیں گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہی کی جائے گی۔
اور ان ظالموں کے لیے اس آخرت کے عذاب سے علاوہ ایک عذاب اور بھی ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ پھر یہاں پر سورۃ طور کے تکمیل کے اوپر، اینڈ کے اوپر، جیسے ہم پہلے بھی کئی بار تبلیغ کا انداز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کس انداز میں، کس الفاظ میں دی، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور آپ تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کس چیز کی کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی ہے نا اللہ کی تعریفیں۔ اللہ کی حمد کیا ہے؟ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوں اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح آپ بیان کیجئے، اور ستاروں کی پیٹھ موڑتے وقت بھی آپ تسبیح بیان کیجئے۔ تو یہاں پہ ستاروں کا پیٹھ موڑتے کا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ جب ستاروں کا قافلہ کوچ کر جاتا ہے تو صبح کی آمد ہوتی ہے، اسے صبح صادق کا وقت مراد ہے، اور بعد میں اس وقت پر نماز فجر فرض ہوئی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ قال فما خطبکم 27واں پارہ کا پہلا پارٹ جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے سورۃ الطور آیت نمبر 49 پر۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔